میرے نزدیک تو عاشق رسول وہ ہے کہ جس کا اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہولسٹکلی فالو کرتا ہے ہر میٹر میں۔ جب بات ہے انہیریٹنس دینے کی، وہاں پہ عاشق رسول پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، خواتین کو انہیریٹنس دینے کی۔ جہاں پہ بات ہے کہ جائیداد تقسیم کرنے کی، وہاں پہ پتہ نہیں ہمارا عشق کہاں پہ جاتا ہے۔ یا جہاں پہ لڑائی جھگڑے آئے، خاندانی لڑائی جھگڑے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جانا، اپنے بچوں کو بھی پوائزن کرنا، انہیں بھی روکنا، رشتہ داروں سے ملنے خود بھی نہ ملنا، جنریشنز کو پوائزن کر دینا کہ یہ غلط لوگ ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں، ان کے پاس نہیں جانا۔ یہ کون سا عشق ہے؟ یہ چیز ہمارے کلچر میں اس طرح سمائی ہوئی ہے کہ اتنے پرابلمز ہیں پتہ نہیں کیسے حل ہوں۔ آپ لوگوں نے ینگسٹرز جو ہیں، اگر شاید یہ اس بات کا ٹھیکہ لے کہ ہم ایسی فیملی اور ایسا کلچر ہم پروموٹ نہیں کریں گے، شاید پھر چینج آ سکے۔ ادروائز جو اس وقت حالات ہیں اور ہم کلیم کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، تو یہ ایک بہت دکھ کی بات ہے، اور یہ میں ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی ڈیگریڈیشن کے لیے نہیں۔ ہمارے گھروں میں بلیم گیم بہت زیادہ، بڑے بھائی کی غلطی پکڑ لی بس، بہن کی غلطی پکڑ لی، فلانی غلطی، بلیم گیم چل رہی۔ باپ نے مجھے پڑھایا نہیں، باپ نے میرا کیریئر تباہ کر دیا ہے۔ میرے پاس آتے ہیں ینگسٹر، باپ کو الزام دے رہے ہیں کہ ابا نے یہ کر دیا، ابا نے وہ کر دیا۔ بھئی اس سے آپ کو ملے گا کیا؟ بلیم گیم سے نفرت کے علاوہ اور سیپریشن کے علاوہ اور کیا؟ شیطان تو خوش ہو رہا ہے۔ آپ کو اتنا نہیں پتا کہ تقدیر کا ایک کانسیپٹ ہے، باپ نے تو جو کیا سو کیا، لیکن کیا آپ کو اللہ کی تقدیر نہیں پتا؟ آپ کی تقدیر میں بھی یہی لکھا تھا جو کرنٹلی آپ ہیں، تو آپ امپروو کریں۔ پاسٹ میں جانے کی کیا بات ہے؟ پاسٹ میں ہی رہنا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا۔ اور یہ ہماری ینگسٹرز میں انفارچونیٹلی ماں باپ کے خلاف بہت تیزی سے ایک رویہ ابھرا۔ یہ میرے لیے بہت ایک سائن آف کنسرن ہے، شاید اس لیے کیونکہ ہمارے موٹیویشنل اسپیکر ایک بات کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں احساس نہیں ہوتا انہوں نے بات کیا کی اور انہوں نے کیا کیوس مچا دیا۔ ہمارے ینگسٹرز کو سینس آف محرومی دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے اندر بہت بڑی محرومی ہے، اور وہ اس طرح دلائی جا رہی کیونکہ ہمارے جو پیرنٹس کا ایج گروپ ہے، جس جنریشن کے وہ ہیں، ان کی اس طرح سے ایجوکیشن نہیں ہوئی پیرنٹنگ کی۔ یہ بات ہم کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے؟ بجائے کہ انہیں بلیم کرنے کے، انہیں تانے دینے کے، ان سے نفرت کرنے کے کہ یہ میرے ساتھ کبھی لونگلی بات نہیں کی۔ ریسنٹلی میرے پاس ایک ینگسٹر، انہوں نے کہا میرے ابا نے آج تک میرے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، گلے نہیں ملے، مجھے چوما نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ فیس دیتے ہیں آپ کی یونیورسٹی کی؟ بالکل دیتے ہیں۔ یہ کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں۔ تو پھر کیا بات کر، مطلب یہ کیا بات ہے کہ انہوں نے آج تک شفقت سے نہیں دیکھا؟ ٹھیک ہے، یہ ایک کچھ لوگ کی سوچ یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ ذرا ڈسٹینس رکھو، ایک پرانی سوچ، یو کین آرگیو، ایک بسیدہ سوچ ہے، پرانی سوچ ہے، لیکن یہ کیا بات ہوگی کہ باپ کو ڈس لائک کرنا شروع کر دیا؟ اس لیے ہمیں ایک بیلنس ویو دینا چاہیے۔ بہت سی چیزیں ان کی ہمارے سے مختلف ہیں، لیکن سٹل وہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ ان کا پیار کرنے کا طریقہ شاید کچھ اور ہو۔ اگر انہوں نے زبردستی ہم پہ کوئی ڈیسیجنز تھوپے ہیں تو اس میں بھی میں ان کو اتنا قصوروار نہیں ٹھہراتا۔ بس ایک کلچرل چیز، ریٹ ریس لگی ہوئی تھی، پیرنٹس کو کچھ انسیکیورٹیز تھی، ہمارا بچہ پیچھے رہ جائے گا، شاید اس انسیکیورٹی کی وجہ سے انہوں نے آپ پہ کوئی ڈیسیجنز تھوپ دیے، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، یہ کرو وہ کرو، پڑھایا آپ کو زبردستی، آپ کی اتنی چوائس نہیں تھی، وغیرہ وغیرہ۔ ان پہ جو پریشرز تھے ان کو بھی سمجھیں، وہ جس کلچر کا حصہ تھے اس بات کو بھی سمجھیں، اوکے؟ لیکن یہ کہ آئی ایکسپٹ کہ کچھ پیرنٹس بہت ٹاکسک ہوتے ہیں، اسپیشلی بچوں کی پرسنالٹی خراب کرنے میں ان کا بڑا رول ہوتا ہے، لیکن سٹل میں ایک بیلنس بات کروں گا کہ آپ نفرت کرنے کی بجائے پیرنٹس کے ساتھ احسان کے ساتھ ہی چلیں اس اینڈ پہ۔ ہاں، پیرنٹس کی بھی اصلاح ہونے والی ہے، یہ بات اپنی جگہ درست ہے۔ اب ہو یہ سکتا ہے کہ آپ ایسے نہ بنیں، سیدھی سی بات، آپ ایک اچھے بیلنس قسم کی پیرنٹنگ، آپ کے سامنے انٹرنیٹ ہے، یوٹیوب ہے، آپ لرن کر سکتے ہیں پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے، اچھی پیرنٹنگ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کریں۔ پاسٹ پر رونا اور پیرنٹس کے خلاف ہونا، یہ اس کو میں بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کرتا۔ آپ ان کی خدمت ہی کریں، اور آپ جو ہے ان کو بس سپوز اگر بہت زیادتی بھی آپ کے ساتھ ہوئی ہے تو معاف کرنا تو ایک عام آدمی کے لیے بہت ضروری ہے، تو پیرنٹس تو پھر عام آدمی سے تو ظاہر ہے بہت بڑھ کر ہیں، اوکے؟ تو اپنے اندر ایک جذبہ رکھیں ان کے ساتھ چلنے کا، انہیں معاف کرنے کا، اور سینس آف محرومی کوشش کریں اپنے اندر نہ لے کر۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا میں قول آپ کو سنا چکا ہوں کہ I have never touched plain or woven silk softer than the palm of Rasulullah and nor have I smelt a perfume more pleasant than the fragrance of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جینٹلنس بتاتی ہیں فیملی کے ساتھ۔ The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم did not hit anyone at all۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی کو ہٹ نہیں کیا، چاہے وہ بچہ ہو، عورت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ ہی سرونٹ کو۔
Moreover, he never took revenge for any bad anyone did to him unless the person did something prohibited by Allah. کبھی بھی اپنی ذاتی ریونج کسی سے نہیں لی. یہ بہت بڑی بات ہے, تمام انبیاء کی یہ بات ہوتی ہے. یہ احسان سے بھی بڑا لیول ہے اتقان کا. 3-4 رویے ہیں قرآن میں مینشنڈ. ایک ہے ظلم. ظلم یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ظلم یہ کہ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا, آپ نے آگے سے 2 مار دی, یہ ظلم ہے. عدل یہ ہے کہ اس نے 1 مارا, آپ نے بھی 1 لگا دی, کیونکہ ظاہر ہے اسلام میں عدل کا بھی کانسیپٹ ہے, آئی فار این آئی. احسان یہ ہے کہ آپ نے اس نے آپ کو تھپڑ مارا, آپ آگے سے خاموش ہو جاتے اور آپ اس کو کچھ نہیں کہتے. اتقان کا لیول یہ ہے, اتقان کہتے ہیں پرفیکشن کو. اتقان ایک آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق پرفیکشن میں کیا, اس میں یہ روٹ ورڈ ہے اتقان کا, جو روٹ ورڈ ہے. اتقان سے مراد ہے کہ اگلے نے آپ کو تھپڑ مارا ہے, آپ نے نہ صرف خاموشی اختیار کر لی ہے بلکہ آپ نے اس سے پوچھا ہے کہ خیر ہے, آپ نے مجھے تھپڑ مارا ہے, سب خیریت ہے. یہ اتقان کا لیول ہے اور یہ ہر عام آدمی کا نہیں ہوتا, یہ انبیاء کی نشانی ہے. جوز اکثر اسی بات سے اسلام قبول کرتے تھے, وہ چیک کرتے تھے رسول اللہ, ٹیسٹ کرتے تھے باقاعدہ, آ کر ایک بہت بڑی سخت بات بولتے تھے اور اس کے بعد دیکھتے تھے اب یہ رپلائی کیا کریں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رپلائی سن کے وہ اسی وقت کلمہ پڑھ لیتے تھے کہ یس یہ نبی ہے, کیونکہ یہ کام نبی ہی کر سکتا ہے. لیکن ہمیں بھی اس چیز کو چیز کرنا ہے, اتقان کے لیول کو. He never took revenge for any bad anyone did to him unless the person did something. Yes, جہاں دین کی بات آئی وہاں غیرت دکھانی پڑتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی آج ہمارے معاشرے میں لوگ اپنے پرسنل ایگو اور پرسنل ریونج اور پرسنل انسیکیورٹیز اور رویوں کی جو دلیل ہے وہ دے دیتے ہیں کہ جی دین کے لیے غیرت ہے. یہ دین کے لیے غیرت نہیں, آپ کی پرسنل ایگو ہے یا آپ کا پرسنل ریونج ہے, جو آپ دوسروں کو ہٹ کر رہے ہو بیٹھ کے اور جو دوسروں کے خلاف آپ ویڈیوز نکال رہے ہو. اگین کسی ایک طرف کی طرف اشارہ نہیں ہے, یہی چل رہا ہے امت میں آج کل, یہی چل رہا ہے. اینی کبھی کبھی رد کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. ظاہر ہے اس کے ایک الگ مینرز ہے, کسی کو رد کیسے کرنا ہے. کوئی ظاہر ہے فتنہ پھیلا رہا ہے تو اس کو رد کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے, لیکن ظاہر ہے اس کے ایک الگ مینرز ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جینٹلنس ود ہز سرونٹس. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, I served the messenger of Allah for 10 years. By Allah, he never once said uff to me. He never once said uff. کہ اوہو یہ کیا کر رہے ہو, تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے, یا اف. اب یہ بھی بہت مشکل ہے, لیکن انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرے نبی نے آج تک مجھے اف نہیں کہا. انس بن مالک سے ایک اور روایت مروی ہے, صحیح حدیث. انس بن مالک کہتے ہیں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا یہ کرو, اور انس بن مالک نے کہا میں نے نہیں کرنا, اور انس بن مالک باہر چلے گئے اور جا کے بچوں سے کھیلنے لگ گئے. اب کوئی اور ہوتا وہ یہاں کیا کرتا اپنے غلام کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پیچھے سے حق کیا اور کہا کہ بیٹے یہ کیا کر رہے ہو, میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا. تو انس بن مالک کہتے ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. دیکھیں طریقہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, غلام کو حق کیا پیچھے سے آ کے کہ بیٹے کھیل رہے ہو, میں نے تمہیں کام کہا تھا, تو انہوں نے کہا جی میں کرتا. Moreover, he never said to me concerning something, why did you not do it this way, or why did you do it this way. کبھی بھی سختی سے بات نہیں. اب کچھ لوگ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ نہیں آج کل غلاموں سے ایسے بات نہ کرو تو کام نہیں کرتے. I disagree with it. میرے انڈر بہت سا عملہ ہے اسکول میں جس سے میں کام لیتا ہوں. میں نے کئی پوزیشنز ایسی نبھائی جس میں میرے انڈر بہت سے لوگ رہے, میرے گھر میں میڈز موجود ہیں. I totally disagree with it. میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ نرمی سے اور جینٹلنس سے بات کریں گے تو بگڑیں گے. ایگزامپلز میں آپ کو سب سے بڑی مثال دینا چاہوں گا ایموشنل انٹیلیجنس کی. جب ایک بدو آیا اور اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا, پڑھا آپ نے واقعی, تو صحابہ اس کو مارنے کو دوڑے, جو بالکل نیچرل تھا, ہم بھی ہوتے ہیں ہم مارنے کو دوڑتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ڈیل کیا سچویشن کو, اس میں پوری کنفلکٹ ریزولوشن ہے جو آج گورے پڑھاتے ہیں, تھیوریز بنی ہیں. سب سے پہلے کہا کہ رک جاؤ, لیٹ ہم فنش. اب یہ بات سوچیں آپ کہ ایک بندہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ رکو اس کو ختم کرنے, عجیب بات. پھر کہا اس کو صاف کرو اس جگہ کو. پھر اس بندے کو لے جا کے سمجھایا کہ دیکھو ایسے نہیں کرتے, مسجد صفائی کی جگہ ہے, صاف ستھری جگہ ہے. وہ بندہ ایسا اس کو سمجھا کہ اس نے کہا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ آئی ہے, یہ لوگ تو مجھے مارنے آ رہے تھے. تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے بھی لگایا غالباً. اب اس میں 3 سٹیپس ہیں کنفلکٹ ریزولوشن کے, اگر آپ اس میں غور کریں. ٹھیک ہے, سٹیپ نمبر 1, جب ایک مسئلہ پہلے ہی بہت بگڑا ہوا ہے اس کو مزید مت جب ایک بندہ غصے ہے اس کو مزید غصہ مت چڑھائیں.
جب ایک بندہ ایموشنز اپنے لوز کر رہا ہے تو آپ بھی ویسے بن جائیں گے تو سچویشن تو گئی. زیادہ تر میاں بیوی کی لڑائی کب ہوتی ہے؟ امام شافعی نے کیا کہا؟ when the wife should be ice, when the wife is fire, you should be ice. اگر دونوں فائر ہیں تو پھر تو نتیجہ طلاق ہو. سیدھی سی بات ہے, دونوں میں فائر آئی ہوئی ہے, ختم. اس لیے تھوڑا سا اپنی انا کو کنٹرول کر لیں. اس ٹائم پہ قوام تو انا کو کنٹرول کرتا ہے, قوام تو عورت نہیں بن جاتا نا. عورت سے مراد ہے کہ اس ٹائم اگر ان کو ایموشنز حاوی ہوئے ہوئے ہیں تو آپ کو بھی ویسے ہی ریئیکٹ کریں گے تو معاملہ مزید بگڑ جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پہلا سٹیپ ہے یہ بہت وائز سٹیپ ہے. ایک بندہ اگر باتیں کیے جا رہا ہے اس کرنے میں, وہ اپنا غبار نکال رہا ہے, چپ ہو جائے گا, بس ختم. اس کے بعد چپ ہو گیا, آپ ریلیکس رہیں, اس کے ساتھ نارمل چلیں. اس کو بعد میں جب وہ کام ڈاؤن ہو جائے تو سمجھا دیں. اس ٹائم پہ کچھ سمجھائیں گے. میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے کہ انہیں اس ٹائم پہ سمجھایا گیا, انہوں نے اللہ کا بھی انکار کر, کیونکہ اس ٹائم غبار آیا ہوا. آپ اس ٹائم پہ درس دینے لگ جائیں گے تو وہ تو اللہ کا بھی انکار کر دیں گے. ٹھیک ہے نا, کئی ایسے لوگ ہیں آپ نے دیکھا. اب کیا وجہ ہے بچے کیوں ریبیلیس ہوتے ہیں؟ وہ پتہ ہی نہیں ماں باپ کو کہ ان کا مسئلہ کیا چل رہا ہے. اس ٹائم پہ درس شروع ہو جاتا ہے, اس ٹائم پہ وہ حدیث سنانے, وہ اس موڈ میں نہیں, حدیث سننے کے موڈ میں, وہ تو پہلی ریبیلین پہ بیٹھا ہوا. تو اس لیے ذرا سچویشن کو پرکھتے ہیں کہ بھئی یہ بات یہاں پہ کرنے والی بھی ہے کہ نہیں ہے. تو انہوں نے مینیج ایسے کیا کہ اگر اس کو یہ اس دوران مارنے آ جائیں گے جبکہ یہ پیشاب کر رہا ہے تو یہ تو مزید بگڑے گا, یہ تو بات ہی نہیں سنے گا, تو ریفرمیشن تو ہوئی نہیں. اور صحابہ بھی مارنے لگ جائیں گے تو پھر وہ مزید گند پھیلے گا, کل کو ہو سکتا ہے وہ کچھ اور کر دے بندہ. بہرحال تو پہلا سٹیپ کنفلکٹ ریزولوشن کا ہوتا ہے کہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے ایکشن لیں. اگر ایک بندہ بہت غصے میں ہے تو آپ کام ڈاؤن, ٹھیک ہے نا. جیسے آپ دیکھیں کہ کئی پیرنٹس غصے میں آتے ہیں ایڈمنسٹریشن کی طرف کہ آپ نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی. اب وہ جو آگے پرنسپل یا جو بھی ہوتا ہے نا وہ سنتے رہتے. پیرنٹس جب اپنی بات ختم کر چکے ہوتے ہیں تو پھر وہ بولتے ہیں. اگر بیچ میں ٹوک دیں گے, بیچ میں لڑائی شروع کر دیں گے, نہیں ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں, آپ کو کون کہہ رہا ہے, بس سن لیں. ہو سکتا ہے ان کا 90% مسئلہ صرف سنا کر حل ہو جائے. کچھ لوگ صرف سنانا چاہتے ہیں. تو ہائی ای آئی والا جو بندہ ہوتا ہے, یہ ایک رول بھی ہمیں سکھایا جاتا تھا ہماری کمپنی میں کہ اینگری کسٹمر کو 24 گھنٹے تک جواب نہیں دینا ای میل میں یا ایس ایم ایس. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے اسی وقت جواب دے دیا تو لڑائی چل جائے گی. اور اسی طرح ہوتا ہے واٹس ایپ پہ زیادہ تر لڑائیاں دوستوں میں کب ہوتی ہیں؟ جب وہ ایک رپلائی آپ کو آیا غصے والا, اب آپ نے بھی بجائے کہ صبر کرنے کے آگے سے آپ بھی شروع ہو گئے, وہ پھر ایسی لڑائی بڑھی کہ بس وہ بم پھٹ گئے. تو یہ بیسک رول ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے نے بہت آفینسو بات کر دی ہے, غصے والی بات کر دی, تو آپ خاموش ہو جائیں. ہو سکتا ہے وہ 2-3 گھنٹے بعد خود ہی سوری کر لے, اور ایسا ہی ہو زیادہ تر. ٹھیک ہے, ہاں یہ کہ آپ نے کوئی رپلائی کرنا ہے تو بڑا آرام سے کوئی کام ڈاؤن والا رپلائی کرے. تو یہ بیسک رولز ہیں. دوسرا سٹیپ کہ اس سے پہلے کہ کچھ اور بگڑے اس مسئلے کو حل کر. وہ مسئلہ کیا تھا؟ پیشاب. اس کو کہا صاف کر دے, تاکہ وہ اگر وہیں پڑا رہا تو وہ جو پیچھے کھڑے ہوئے لوگ ان کو تو غصہ چڑھتا رہے گا کہ یہ تو صاف ہوا ہی نہیں, مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے. تو اس کو سب سے پہلے حل کر. اور تیسرا سٹیپ یہ کہ جس بندے سے غلطی ہوئی ہے اس کو آرام سے سائڈ پہ لے جا کے فیڈ بیک دے اور اس کو وہ رولنگ بتا. اب ہمارا اپوزٹ ہوتا ہے, سب سے پہلے ہم اس کو مارتے ہیں, پھر رولنگ بتاتے ہیں, وہ مسئلہ مزید بگڑتا ہے, پھر وہ چیز بھی وہیں کی, وہ مسئلہ بھی وہیں کا, ڈیزاسٹر تو اور پھیل جائے گا اس سے. اب آپ اس کو کبھی خاندان کی سیٹنگ میں لگائیں تو آپ دیکھ لیں زیادہ تر جو معاملات بگڑتے ہیں وہ بگڑتے اس لیے کیونکہ 3 سٹیپس فالو نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی سے عملی طور پہ محبت ثابت کریں, اور جس طرح ہمیں انہوں نے سکھایا ہم اس طرح سے انشاءاللہ جو ہے وہ کریں. ٹھیک ہے. یہ حدیث بڑی زبردست ہے. مسلم از the one from whose hands and tongue other Muslims are safe. یہ بھی ایموشنل انٹیلیجنس کا تقاضا ہے کہ اپنی زبان سے اس کو تکلیف نہ دو. پھر یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بیلوڈ لوگ وہ ہیں کہ جو لوگوں کے لیے کارآمد ہے, بینیفیشل. جتنا آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا, اللہ آپ کی سائڈ پر آ جائے. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک ایموشنل انٹیلیجنٹ بندے کی نشانی ہے. دا موسٹ beloved deed to Allah is to make a Muslim happy or to remove one of his troubles or to forgive his debt or to feed his hunger. Again, helping ہونا چاہیے. یہ حدیث بہت ریلیٹڈ ہے ای آئی کے کانسیپٹ سے. دا موسٹ کمپلیٹ ان فیتھ, کامل ایمان والے لوگ کون ہیں؟ who are the best in their character, جو اپنے کردار میں کامل ہیں. those who are easy to socialize. یہ ای آئی کے بندے کی ایک نشانی ہے کہ وہ سوشلائز کرتے ہوئے لوگ اس کے ساتھ ایزی ہوتے.
اخلاق اچھا ہے، بات چیت اچھی ہے، جواب صحیح سے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ ڈیفیکلٹ ٹو سوشلائز ود ہوتے ہیں، غصہ، بات بات پہ چڑھنا، ٹھیک ہے نا، یا اکھڑ مزاج میں جواب دینا، یا جو ہے کہ تانے دینا، یا پنچنگ سینٹینسز کہنا اگلے کو، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے کلچر میں بہت ہوتا ہے. وہ اللہ کو بالکل نہیں پسند ایسے لوگ، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے نزدیک اللہ اس شخص کی طرف دیکھے گا اپنی رحمت کی نگاہ سے جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں. یہ ہے کہ ہم لوگ ایک پاسٹ کے واقعے کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ یار اس کی نہ بدعا لگ گئی ہو، اس کی وجہ سے نہ ہو گیا ہو، اس کے ساتھ میں نے ایسے کیا تھا، یہ نہ ہو گیا ہو، وہ نہ ہو گیا ہو. تو اللہ تو کب کا معاف کر چکا ہے، لیکن آپ خود اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہے. اصل بات یہ، اللہ سے تو آپ نے تبھی معافی مانگ لی تھی، اور اللہ تو کہتا ہے مجھ سے معافی، اور اس بندے سے بھی عین ممکن ہے آپ نے اس کے حق میں بھی دعا کر لی ہوگی، اس سے بھی معافی مانگ لی ہوگی، لیکن انسان خود اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا. تو پھر یہ کہ ایسا بندہ نہ خود خوش رہتا ہے نہ دوسروں کو خوش رہنے دیتا ہے. اس لیے رائٹ انٹرپریٹیشنز، دیکھیں میں آپ کو ہماری مثال دیتا ہوں. ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ یوتھ کلب کے خلاف ایک ویو چلی، بہت سے لوگوں نے کلپس بنائے، باتیں کی، ہمیں بہت دکھ ہوا. اپنے ہی دینی لوگوں کی طرف سے جب ایسی کوئی چیز آتی ہے نا کہ بغیر سوچے سمجھے وہ ایک ہمارے خلاف مہم شروع کر دیں، ویو نکالنا شروع کر دیں، بہت دکھ ہوتا ہے. لیکن رائٹ انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یار اگر 2 نے ہمارے خلاف بنائی تو 10 نے دعائیں بھی تو دی نا، 10 نے فیور میں بھی تو بولا نا. اگر ان 2 پہ دکھ لے کر بیٹھ جائیں، ان 2 پہ ہی ہم رونا پیٹنا شروع کر دیں تو ہم تو آگے کبھی نہیں بڑھیں گے. تو ہوتا کیا ہے کہ شیطان آپ کو صرف وہ 2 چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھ یہ ہو رہا ہے. اس لیے ایسے موقع پہ جب بہت زیادہ جذبات حاوی ہوں، بہت ایموشنل ہوں، آپ بہت فرسٹریشن کا شکار ہوں، اس وقت اپنے آپ کو اس ایونٹ سے ڈس ایسوسیٹ کر کے تھوڑا سا نکل کے اس زون سے کچھ پازیٹیو چیزیں بھی دیکھیں، ضرور موجود ہوں گی وہ پازیٹیو چیزیں، اور رائٹ انٹرپریٹیشن کریں. اگر آپ سے نہیں ہو رہی، اسی لیے کہتے ہیں کسی عقل مند بندے سے بات کر لیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو دکھا دیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی آپ کے مخلص دوست ہوتے ہیں، اچھے دوست ہوتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یار نہیں اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر ایسا بھی تو ہو رہا ہے نا، یہ بھی تو دیکھو نا، اس کی طرف بھی تو توجہ دو. اسی لیے کہتے ہیں نا اپنی نعمتوں کی طرف بھی تو دیکھو نا. وہ جو چند ایک چیزیں تمہاری زندگی میں چل رہی ہیں انہی کی طرف توجہ دی ہوئی ہے، اور اس کے بعد نعمتیں تو دیکھ ہی نہیں رہے ہم. اللہ نے صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگ محبت کرنے والے دیے ہیں، بہت سی چیزیں دی ہوں گی. تو میکنگ دا رائٹ انٹرپریٹیشن، بہت سمپل سی مثال ہے. رش میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، اب ظاہر ہے نہ ہارن بجانے سے گاڑی نے اڑنا ہے، نہ گالی دینے سے گاڑی کو کوئی پر لگ جانے، ٹھیک ہے نا، نہ فیملی والوں پہ غصہ کرنے سے گاڑی کو اچانک پر لگ جانے اور آپ نے ٹریفک سے نکل جانا ہے. تو گاڑی تو پھنس گئی، اور اس میں قصور بھی آپ کا کوئی نہیں ہے، سرکل آف انفلوئنس سے باہر کی چیز ہے. اب لیٹ تو ہونا ہے، بجائے کہ پینک ہونے کے، غصہ ہونے کے، ٹھیک ہے نا، فرسٹریٹ ہونے کے، جہاں پہنچنا تھا انہیں میسج کر دو میں ٹریفک میں سٹک ہوں، اور ریلیکس ہو جائے، ذکر کر لیں، اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح کوئی بھی مسئلہ زندگی میں آ گیا ہے تو اس کی رائٹ انٹرپریٹیشن کرنا سیکھیں. سب سے پہلے اس کے بارے میں پازیٹیو سوچنا سیکھیں. یہ ایک ہیبٹ ہے، یہ ہیبٹ آپ کو اپنے آپ کو ڈالنی پڑے گی، زبردستی ڈالنی پڑے گی. کئی چیزیں ہم زبردستی ڈالتے ہیں اپنے آپ کو، یہ بھی زبردستی ڈالیں کہ نہیں جو مرضی ہو جائے میں نے منہ سے پازیٹیو انٹرپریٹیشن ہی نکالنی، پازیٹیو بات ہی میں نے منہ سے کرنی، ٹھیک ہے نا. تو اللہ بھی پھر ایسے لوگوں کی بہت مدد کرتا ہے. تو میکنگ رائٹ انٹرپریٹیشن از ویری امپورٹنٹ فار ہائی ای آئی. اور بھی بہت سی مثالیں میں آپ کو رائٹ انٹرپریٹیشن کی دے سکتا ہوں. جیسے آپ کی زندگی میں کوئی فیلئر آ گیا، اس کا رائٹ انٹرپریٹیشن بھی موجود ہے. رانگ انٹرپریٹیشن کرنے پہ جائیں گے تو فیلئر ہی محسوس کریں گے. رائٹ انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ میں نے نہیں تیاری کی تھی، میں فیل ہو گیا، یہی ہے رائٹ انٹرپریٹیشن. اپنا فیلئر مانے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے سمندر سوئم کرنا ہے، اب وہ سمندر کی سوئمنگ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اب وہ فیل ہو جاتا ہے. تو اب رائٹ انٹرپریٹیشن یہ کہ تو نے تیاری نہیں، تم میں اتنی سکت ہی نہیں تھی، تمہاری ریسورسز ہی نہیں ہے. یہ بھی ہیبٹ ہوتی ہے، عادت ڈالنی ہوتی ہے، اپنے آپ کو پازیٹیو سوچنے پہ مجبور کرنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی سوچ پازیٹیو بن جاتی ہے. جیسے انبیاء کے پہلے الفاظ ہی پازیٹیو نکلتے تھے، اس لیے ان الفاظ کی عادت ڈالیں. حسبنا اللہ، الحمدللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اللہ کی مرضی ہے، ہم نے اللہ کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے، جو ہوا. تو جو دعائیں رسول اللہ نے سکھائی ہیں
پوائنٹ از کہ ہمارا ریلیجن ہماری تربیت ہی ایسی کرتا ہے کہ ہمیں آٹومیٹکلی ایموشنل انٹیلیجنس بناتا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس جیسے اللہ نے مومنین کی جتنی کوالٹیز بتائی ہیں، اگر وہ آپ پڑھ لیں نا سورہ مومنون میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغو سے آراز کرتے ہیں. لغو ہوتا ہے گوسپنگ، فضول کے کام، بیک بائٹنگ، ٹائم ویسٹنگ کام، ان سے آراز کرنا. یہ بھی ہائیلی جو ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، جو سیلف اویئر ہوتے ہیں بہت، وہ ان سے آراز کرتے ہیں. تو اگین پوائنٹ یہی ہے کہ جتنا آپ اسلام کے قریب ہوتے جائیں گے، جتنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے جائیں گے، ان کا رویہ اپناتے جائیں گے، جتنا آپ انبیاء کی سٹوریز پڑھتے جائیں گے، ان سے اسٹرینتھ لیتے جائیں گے، آٹومیٹکلی آپ میں ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ آتی جائے گی. کیونکہ ان سب میں بلا کی ایموشنل انٹیلیجنس تھی، بہت ہائی لیول ایموشنل انٹیلیجنس تھی. تو میرا یہی میسج ہے کہ آپ لوگ سٹوریز پڑھیں، ٹھیک ہے، جن سے آپ ریلیٹ کر سکیں. صحابہ کی سٹوریز پڑھیں، صحابہ کی کئی سٹوریز کی بکس آپ کو دارالسلام سے مل جائیں گی. لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ سیرت پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پیش آتے تھے، اس پر کوئی کتاب جو ہے وہ آپ ضرور پڑھیں. ہمیں تو تقدیر کا کنسیپٹ اتنا خوبصورت ہے ہمارے لیے کہ مسلمان فوراً جو ہے وہ تقدیر کا سوچتا ہے. مسلمان کہتا ہے کہ یار ضرور اللہ کی اس میں کوئی بہتری ہوگی، میں نے اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں اچھا ہوں سب کے ساتھ، لیکن اگر میرے ساتھ ریٹرن میں یہ رویہ ہو رہا ہے تو پھر ضرور اللہ مجھے کچھ سکھا رہا ہے. کسی کو معاف کرنا یہ لیٹ گو ہے، اور یہ ایبلٹی ہر ایک میں نہیں ہوئی. بہت لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو زیادتی کر کے مر گئے. تو اگر تم نے ہیل ہونا ہے تو اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے اور اللہ رب العالمین کے لیے معاف کرنا سیکھ، ریسنٹمنٹ کو نکالنا سیکھ. اس شخص کو کہو کہ ٹھیک ہے تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، لیکن میں اللہ کے لیے، شرط یہ جملہ یہ کہنا ہے، میں اللہ کے لیے تمہیں معاف کروں، میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اس کے چہرے کے لیے، اس کے دیدار کے لیے تمہیں معاف کروں. آپ دیکھیں کہ کیا سکون دے گا اللہ رب العالمین کہ جب اللہ نے آپ کو پوزیشن دے دی، پاور دے دی، پیسے دے دیے، تو دکھانے کے بجائے، تانے دینے کی بجائے کہ اے نی پھپھو کہندی سی کہ اے کچھ نہیں کر سکتا، یہ تانے دینے کی بجائے آپ مزید ان کے ساتھ شفقت کریں. کیا بات یہ ہے اصل میں. پھر کہا جائے گا کہ اس بندے کا اخلاق ہے، اس بندے کا کریکٹر ہے. اور ایسے لوگوں کو اللہ اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، اور اس سے اللہ آپ کو بہت بڑا درجہ دیتا ہے. اللہ کہتا ہے نا کہ محسنین کو میں بہت دوں گا. بار بار محسنین کا ذکر کیا اس سورہ میں. محسنین ہوتے ہی کون ہیں؟ جو احسان کے لیول پہ چلے جاتے ہیں، جو لیٹ گو کر دیتے ہیں، فورگیو کر دیتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے. کبھی بھی آپ کو پازیٹیو ریزلٹ نہیں مل سکتا حرام طریقہ اختیار، بلکہ الٹا ملنے کے چانسز زیادہ ہیں. آج نوجوانوں کے لیے بہت بڑا لیسن ہے. دیکھیں، کسی کو پسند کرنا حلال کام ہے، لیکن طریقہ حرام اختیار کریں گے تو کام الٹا ہو جائے. ٹھیک ہے، بہت بڑا لیسن. دیکھیں، توکل کرے اللہ پہ. کہاں ہے ہمارا توکل؟ جو آخری بات ان کی پیرنٹنگ سے ہے، انکریج اے گروتھ مائنڈ سیٹ. آپ دیکھیں کہ کیا تربیت تھی یوسف علیہ السلام کی، باپ کی ہی تربیت تھی کہ انہوں نے اپنی اولاد کا گروتھ مائنڈ سیٹ رکھا. گروتھ مائنڈ سیٹ اور فیلئر مائنڈ سیٹ میں کیا فرق ہے؟ فیلئر مائنڈ سیٹ والے لوگ حالات کو بلیم کر کے ٹھپ ہو جاتے ہیں. حالات ایسے تھے، حالات ایسے تھے، ویسے تھے، اسکول نہیں اچھا تھا، ٹیچر نہیں اچھے تھے، یونیورسٹی نہیں اچھی، پاکستان کے حالات خراب تھے، ماں باپ نے صحیح نہیں پڑھایا، ماں باپ نے مجھے اسکل ہی نہیں سکھایا. ہر چیز کا بلیم حالات حالات حالات، لوگ 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 لوگ. گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ حالات کو بلیم نہیں، وہ اپنے ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک کرتے ہیں، اپنی مسٹیک دیکھتے ہیں اور آگے موو فارورڈ. یوسف علیہ السلام کا کمال کا گروتھ مائنڈ سیٹ، اس لیول کا گروتھ مائنڈ سیٹ تھا کہ ہی ہیڈ دا پرفیکٹ اپرچونٹی ٹو بیکم بیٹر. یوسف علیہ السلام کے پاس پرفیکٹ اپرچونٹی تھی کڑوا بننے کی. دیکھیں، جس انسان کے ساتھ یہ واقعہ ہو نا کہ بھائیوں نے مار کے کنویں میں پھینک، کیا ٹراما ہوگا. وہ 10-11 سال کے تھے، غالباً 9 سال کے تھے، کچھ روایات میں آتا ہے. اس بچے کا ٹرسٹ کیا ٹوٹا ہوگا رشتہ داروں پہ. آپ سوچ سکتے ہیں، بچے کا ٹرسٹ ہوتا ہے، وہ ٹرسٹ ٹوٹ گیا ہوگا ان کا. کیا وہ ہرٹ ہوئے ہوں گے کہ یہ میرے بھائی کر رہے ہیں. کیا شوق سے وہ دیکھ رہے ہوں گے اپنے بھائی کو، کس وہ ایکسپریشن بنائے ہوں گے انہوں نے، ان کی آنکھیں پھٹ گئی ہوں گی. اللہ اکبر. اور کیا ان کا دل پھٹا ہوگا، کس طرح وہ روئے ہوں گے اس ٹائم پہ. لیکن آپ دیکھیں، گروتھ مائنڈ سیٹ کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے انہوں نے حالات کو بلیم نہیں کیا. انہوں نے اس چیز کو ڈائریکٹ کیا اللہ کے وزڈم میں کہ اللہ کی اس میں کوئی بہتری، اور ہی بیکیم اے ویری پازیٹیو انڈیویجول. اتنے پازیٹیو انڈیویجول بنے کہ بھائیوں کو معاف بھی کیا بعد. تو اب ہم آتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ٹاکسیسٹی کے ساتھ کیسے ڈیل کی. یہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں نا، ٹاکسک ریلیشن کے ساتھ کیسے ڈیل کریں. تو 5 میں آپ کو پوائنٹس بتاؤں گا. سب سے پہلا پوائنٹ کہ
یوسف علیہ السلام نے بیٹریل کو صبر کے ساتھ ڈیل، یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں جو لوگ ٹاکسک ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ اگر آپ سیم لیول پہ آئیں گے تو آپ ہار جائیں گے، کیونکہ ان کا لیول بہت اوپر ہے۔ تو دیکھیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام، ان کو پتا تھا کہ میرے بھائی مجھ سے جیلس ہے، اور انہوں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ انہوں نے سازش بھی کی، ان کو وال میں بھی پھینک دیا، ویل میں بھی پھینک دیا، سوری۔ تو انسٹیڈ آف ہولڈنگ ریسنٹمنٹ، انہوں نے اپنے دل کو صاف کیا، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کے پلان کو ٹرسٹ کرتے ہوئے صبر کا دامن انہوں نے پکڑ لیا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہمیں تو تقدیر کا کنسیپٹ اتنا خوبصورت ہے ہمارے لیے کہ مسلمان فوراً جو ہے وہ تقدیر کا سوچتا ہے۔ مسلمان کہتا ہے کہ یار ضرور اللہ کی اس میں کوئی بہتری ہوگی، میں نے اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں اچھا ہوں سب کے ساتھ، لیکن اگر میرے ساتھ ریٹرن میں یہ رویہ ہو رہا ہے تو پھر ضرور اللہ مجھے کچھ سکھا رہا ہے، پھر ضرور اللہ کا کچھ وزڈم ہے اس میں۔ تو صبر نام ہی اس چیز کا ہے کہ اللہ کے پلان پہ ٹرسٹ کر لیں، لیکن صبر ہرگز یہ نہیں ہے کہ ٹاکسک لوگوں کے ساتھ جڑ کر رہنا بہت زیادہ، ٹھیک ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر اس چیز کا نام ہے کہ تھوڑا سا فاصلہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن ریسنٹمنٹ نہیں دل میں رکھنی چاہیے، نفرت نہیں دل میں رکھنی، وہ پھر آپ کا قصور ہوگا۔ اگر کچھ لوگ آپ کو ہر وقت ڈیگریڈ کرتے ہیں، برا فیل کراتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ نیگیٹو کرتے ہیں، اور پھر بھی آپ ان کے بہت قریب بیٹھتے ہیں، ہاں کچھ ریلیشن ایسے ہوتے ہیں انہیں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ کہ اگر تو ورک پلیس پہ آپ ہیں، کولیگز بہت ٹاکسک ہیں، تو فاصلہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح رشتہ دار کچھ ایسے ہیں، لیٹ سے ماں باپ کے ساتھ کوئی ٹاکسیسٹی کا معاملہ ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، اب وہ رشتے چھوڑے نہیں جا سکتے، وہاں پر پھر صبر ہے، وہاں پر ان کے ساتھ تعلق بھی رکھنا ہے، لیکن یہ کہ تعلق ہو سکتا ہے اتنا گہرائی والا نہ بنے نیچرلی اسپیکنگ کہ بار بار آپ کو نقصان پہنچے، بٹ اتنا ضرور رکھنا ہے کہ صلہ رحمی ہو، اتنا ضرور رکھنا ہے کہ آپ نے ان کے لیے یو ہیو ٹو بی دیئر فار دیم، اور جب وہ معافی مانگے تو آپ انہیں معاف بھی کریں، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے۔ تو پہلا صبر، دوسرا جو ہے سبحان اللہ فارگیونیس اوور ریونج، کہ انہوں نے ریونج کو نہیں پسند کیا، انہوں نے معافی کو پسند کیا، حالانکہ ہی ہیڈ دا پرفیکٹ چانس ٹو ٹیک ریونج، وہ ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، اور بھائی ایک ویک پوزیشن میں تھے، اور اتنا دردناک اتنا پینفل جملہ بھائیوں نے بولا، آپ حیران رہ جائیں گے، یوسف علیہ السلام کا دل پھٹ گیا۔ وہ میں آپ کو جو ہے آیت سناتا ہوں، آیت نمبر 77 ہے غالباً، اس پہ غور کیجئے گا کہ جب یوسف علیہ السلام نے وہ پورا ایک انسیڈنٹ تھا نا، بن یمین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے انہی کے بیگ میں جو پیالہ تھا، برتن تھا، تو یوسف السلام نے جب ان کو کہا کہ تمہارے بھائی نے اس طرح سے چوری کی ہے تو یہ میں ہی رکھوں گا اپنے پاس، بھائیوں نے پتا کیا کہا؟ آیت نمبر 77 ہے، بھائیوں نے کہا ہاں یہ چور ہے، اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی چور تھا۔ اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام کا کلیجہ پھٹ گیا ہوگا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، مطلب اتنا انہوں نے پہلے میرا نقصان کیا، ابھی تک نیگیٹو ہے، ابھی تک میرے دشمن ہیں، ابھی تک جو ہے انہوں نے میرا جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑا۔ تو ہی ہیڈ دا پرفیکٹ چانس، ہم ہوتے ہم نے غصے میں آ کے تلوار نکال لینی کہ ان کی اب ایسی کی تیسی، لیکن وہ پی گئے، اللہ کے لیے پی، اور بھائیوں کو بعد میں انہوں نے سبحان اللہ معاف بھی کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اصل میں ریونج نہیں لیا، فارگیو کیا۔ اس میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، غالباً من گھڑت ہوگا لیکن یہ کہ ایک مثال ہے، اس طرح کے فوک لورز اور واقعات بزرگ سنایا کرتے تھے نا۔ تو واقعہ کچھ ایسے ہے کہ ایک فقیر مانگنے والا جو ہے وہ ایک بوڑھی عورت کے دروازے پہ آیا، بوڑھی عورت کوئلے کی کان میں کام کرتی تھی، تو اس نے دروازہ کھٹکایا، اس نے دروازہ کھولا، تو اس نے کہا کہ اماں کچھ کھانے کو دے دے، بھوک لگی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، وہ ایک ٹوکری سے اس نے روٹی نکالی، تو اسی ٹوکری میں اس فقیر کی نظر پڑی کہ ایک بہت ہی چمکتا ہوا پتھر، ڈائمنڈ تھا ایکچولی، کولے کے کان سے جو اماں کو ملا تھا، تو اس کی فقیر کی نظر پڑ گئی کہ یہ چمکتا ہوا پتھر پڑا ہوا ہے۔ تو اس نے ایک ٹرائی کی ویسے اپنی طرف سے، اس نے کہا کہ اماں تو مجھے وہ پتھر دے سکتی ہے؟ اس نے اپنی طرف سے ویسی ایک بات کی، کہتا کیا پتا میرا جیک لگ جائے۔ تو ایسا ہی ہوا، اماں نے کہا اچھا تجھے وہ پتھر چاہیے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اماں نے وہ پتھر اٹھایا، اسے دے دیا، یہ لے۔ وہ اس کا منہ دیکھتا 5 منٹ کہ یہ اماں نے کیا کیا۔ بہرحال اس نے کہا اس سے پہلے واپس مانگ لے، وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن دوبارہ آیا، اگلے دن اس نے دروازہ نوک کیا، کہا کہ اماں بات نہیں۔ کہتی کیا مطلب؟ کہتا ہے کہ اماں تو نے مجھے یہ چیز دے دی ہے، تو لیکن مجھے اس سے بھی قیمتی چیز چاہیے۔ تو اماں نے کہا بیٹا یہ تو سب سے قیمتی تھی جو میں نے تجھے دے دی۔ وہ اور حیران ہوا، کہتا اماں تجھے پتا ہے یہ قیمتی چیز تھی؟ مجھے تو لگا تجھے پتا نہیں اس لیے تو نے دے دی، تجھے اس کی ویلیو پتا ہے یہ چیز ہے کیا؟ کہتی بالکل پتا ہے، لیکن بس تو نے مانگی تو بیٹا میں نے دے دی۔ وہ کہتا اب تو واقعی بات نہیں بنی اماں۔ تو انہوں نے کہا کیا چاہیے تجھے، اس سے قیمتی اور کیا ہے؟
کہتا دا ابیلٹی ٹو لیٹ گو، یہ پاور مجھے بات نہیں، یہ تو نے کیسے لیٹ گو کر دیا، اتنی قیمتی چیز کو لیٹ گو، ہاؤ کم، یہ پاور مجھے چاہیے، یہ چیز مجھے چاہیے۔ تو اس نے کہا مسکرا کے کہ بیٹا یہ ایسے نہیں ملے، اس کے لیے پریکٹس ہے بہت زیادہ، اس کے لیے جہاد ہے، انا کی جہاد ہے۔ بہرحال واقعہ سنانے کا مقصد کہ دیکھیں کسی کو معاف کرنا یہ لیٹ گو ہے،